ایک زمانہ تھا جب ایم کیو ایم تشکیل نہیں پائی تھی یا ایم کیو ایم کی گرفت نہیں تھی صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی اور دیگر علاقوں میں. اس وقت کراچی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا. جب ایم کیو ایم کی گرفت مضبوط ہوئی تو اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر چوریوں میں بند لاشوں کا شہر بن گیا. کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے، دنیا میں جہاں جہاں بھی ایم کیو ایم جیسی تحریکوں نے جنم لیا ہے، وہاں اس وقت کے جو استحصالی عناصر ہوتے ہیں وہ اس تحریک کو کچلنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. وہی کچھ کراچی میں ہوا جب ایم کیو ایم نے ایک عوامی یہ سمجھ لیجیے کہ طلبہ تنظیم تعلیمی اداروں سے نکل کر جب وہ علاقوں میں پھیلی ہے، تو چونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک محرومی تھی برسوں کی، لہذا ایم کیو ایم ان لاکھوں محروموں کی آواز بنی. لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا ایم کیو ایم کا، اور ایم کیو ایم ایک بھرپور عوامی قوت کے طور پر سامنے آئی. اس سے پہلے کہ ہم وقفے کی طرف جائیں، اختصار سے بتا دیجئے کیا ان محروم لوگوں کی یا ان محرومیوں کا ازالہ بھی ہوا اب تک؟ دیکھیے، پہلے میں اس بات کو مکمل کر لوں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے قیام، یہ جو فساد کی بات، جو روشنیوں کے شہر کی بات کی جاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو قائم ہوئی 1984 میں. ایم کیو ایم کے قیام سے پہلے 1964 میں کراچی میں پختون مہاجر جو ہے فساد ہوا، وہ جسے کہا جاتا ہے فساد، وہ فساد نہیں، وہ بھی کرایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے، باقاعدہ مہاجر آبادی پہ حملے کیے گئے، وہ جھگڑا ہوا. 74 میں سندھی مہاجر جھگڑا ایک سازش کے تحت کرایا گیا، وہ جھگڑا ہوا. تو پہلے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ واقعات پہلے بھی سازش کے تحت کرائے جاتے رہے عوام کو لڑانے کے لیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم کے آنے کے بعد یہ سب کچھ ہونے لگا، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو بھی واقعات ہوئے اس کے بعد وہ ہوئے نہیں، وہ کرائے گئے. اور ایم کیو ایم کا جو ایک پیغام تھا کہ ایک مڈل کلاس قیادت آنی چاہیے، لوگوں کو اپنے اندر سے قیادت نکالنی چاہیے، اس پیغام کو دبانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے سازش کے تحت یہ واقعات کرایا، تاکہ ایم کیو ایم کو یہ ثابت کیا جائے کہ ایم کیو ایم جو ہے فلاں فلاں قومیتوں کی دشمن ہے. پختون مہاجر جو ہے وہ جھگڑے کرائے گئے، سندھی پنجابی مہاجر جو ہے وہ جھگڑے کرائے گئے. یہ واقعات ایک سازش کے تحت کرائے گئے. جی مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین محترم، پروگرام جائزہ میں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے. پروگرام جائزہ میں پھر سے حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن اور میڈیا سیل کے انچارج جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. ان سے گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے آج کے اہم دن کے حوالے سے. 23 مارچ ہے اور ابھی 2 روز پیشتر ایم کیو ایم کا یوم تاسیس منایا گیا، سلور جوبلی منائی گئی. اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ بھائی، پاکستان میں کراچی بڑا اہم شہر ہے، ظاہر ہے پورٹ ہے. اب حالات کیسے ہیں کراچی کے؟ ایک طویل مدت سے ایم کیو ایم اقتدار میں ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ مشرف صاحب کے اقتدار میں بھی ایم کیو ایم تھی، اور اب جو حکومت ہے جسے جمہوری حکومت کہتے ہیں اس کے اقتدار میں بھی شامل ہے. ویسے سیاسی حکمت عملی جو ہے ایم کیو ایم کی کہتے ہیں بڑی ونڈرفل ہے کہ وہ آمریت کے ساتھ بھی ہیں اور جمہوریت کے ساتھ بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کراچی کی حالات کی بات کی ہے، تو حقائق خود بولتے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ کراچی اب جا رہے ہیں ملک کے دیگر شہروں سے یا برطانیہ سے یا باہر سے، ان سے آپ پوچھئے ان کی زبانی کہ کراچی ماشاءاللہ جب سے وہاں حق پرست سٹی گورنمنٹ آئی ہے، تو ہماری سٹی گورنمنٹ نے، حق پرست قیادت نے 4 سال کے اس قلیل عرصے میں کراچی میں کس قدر بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام کیے ہیں. آج شہر کا جو ایک کوئی سیاسی طور پہ کچھ لوگ نعرہ لگاتے تھے کہ جی اگر ہمیں منتخب کیا گیا تو ہم شہر کا نقشہ بدل دیں گے، تو وہ تو صرف نعرے لگانے والے یا تختیاں لگانے والے، باتیں کرنے والے لوگ تھے. لیکن ہم نے کام کر کے دکھایا ہے، اور آج واقعتاً کراچی کا نقشہ بدل چکا ہے. کراچی میں فلائی اوورز، انڈر پاسز، بڑی بڑی
شاہراہوں کا جال بچ چکا ہے. امن و امان کے لحاظ سے اس وقت امن و امان کے لحاظ سے اس وقت میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک کا سب سے پرامن شہر اگر کوئی ہے تو وہ کراچی ہے. اگر اتنا پرامن شہر ہے تو الطاف بھائی واپس کیوں نہیں جاتے؟ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ 27 دسمبر 2007 کو مل گیا پوری قوم کو جو بے نظیر صاحبہ کی شہادت سے. ٹھیک. تو جن کو نہیں، الطاف بھائی راول پنڈی تھوڑی جائیں گے، وہ تو کراچی جائیں گے. جی، وہ کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا؟ ٹھیک. ان پر اگر آپ کو یاد ہو تو 18 اکتوبر 2007 کو سب سے پہلا ان پہ حملہ کراچی میں ہوا، لیکن بہرحال ان کی زندگی تھی وہ محفوظ رہیں. جی. لیکن ان کے قتل کے منصوبے بنانے والے شاید بہت زیادہ طاقتور تھے، اور 27 دسمبر کو جو ہوا قوم نے دیکھا. تو یہ بات کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کو کس قدر اور اعلیٰ پیمانے کی اور سخت سیکیورٹی ان کو حاصل تھی. اس کے باوجود جو کچھ ہوا، تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سوال جو ہے وہ اب اس کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. تکبیر نے کسی زمانے میں لکھا تھا جب الطاف حسین صاحب کو برطانوی شہریت ملی تھی کہ رہنما کو منزل مل گئی. انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کی منزل جو تھی وہ لال پاسپورٹ حاصل کرنا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ الطاف حسین اب واپس وطن نہیں آئیں گے. تو لگتا یہی ہے کہ ان کی یہ پیشن گوئی یا ان کے جو انویسٹیگیٹو رپورٹرز تھے جو جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے وہ کسی حد تک ٹھیک تھا. جہاں تک وہ تکبیر اور اس کے انویسٹیگیٹر رپورٹرز کا تعلق ہے، تو وہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے شیخ چلی کی کہانیاں، اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. رہی بات یہ کہ وہ اور ان کے تکبیر اور تکبیر کے قبیلے کے لوگ یہ وہی قبیلہ ہے کہ جن کے سامنے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہ قبیلہ جو ہے یہ کبھی بھی ایم کیو ایم اور الطاف بھائی کوئی بھی قدم اٹھائیں، کوئی بھی فیصلہ کریں، کتنا ہی اچھا کارنامہ کیوں نہ انجام دیں، یہ اسی طرح کا تبصرہ کرتے رہیں گے. لہٰذا اس پہ میں سمجھتا ہوں ان کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بتائیے، کوئی 3-3.5 سال پہلے ایک بہت بڑے جلسے میں ایسٹ لندن میں عمران خان نے اور لارڈ نذیر احمد صاحب نے کہا تھا کہ ہم الطاف حسین صاحب کو پاکستان بھیج کے دم لیں گے، اور بہت ساری باتیں ہوئی تھیں آپ کے بیل میں ہوں گی. تو ان کو اس بات میں کیا دلچسپی ہے کہ وہ الطاف بھائی کو واپس پاکستان بھیجیں؟ یہ اصل میں حلقہ وہی ہے کہ جنہوں نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو کچھ کیا، جی، یہ چاہتے ہیں وہی کچھ. ٹھیک. تو اور یہ حالانکہ عمران خان صاحب یا لارڈ نذیر صاحب سے ایم کیو ایم کا کیا لینا دینا؟ ٹھیک. کیا یہ کوئی روایتی سیاسی حریف ہیں کیا ایک دوسرے کے؟ کوئی ایسا. لیکن بہرحال چونکہ یہ اسی طبقے کے نمائندے ہیں جو ایم کیو ایم کو ختم کرنا چاہتی ہے، جو الطاف حسین کی لیڈرشپ کو ختم کرنا چاہتی ہے. 21 دسمبر 1990 اور 1991 21 دسمبر 1991 کو جب الطاف بھائی پر جب لندن سے کراچی واپس گئے ہیں تو ان پر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کرنے، یعنی کہ وہ حملہ کیا گیا. لیکن بہرحال جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، اس سے پہلے وہ جو حملہ آور تھا اس کے ہاتھ میں وہ بم پھٹا اور وہ مارا گیا. یہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم جیسی تحریک کو ختم کر دیا جائے، الطاف حسین جیسے لیڈر کو ختم کر دیا جائے، اور پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا جائے، اور پاکستان میں پھر کوئی بھی وہاں رائج برسوں سے رائج جاگیردارانہ نظام کے خلاف کوئی آواز پھر اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ چاہتے ہیں.